میرے گھر سے اگر مجھے پتا ہو کہ میرے کسی ملازم نے یا میری بیوی نے یا میرے بچوں میں سے کسی نے چوری کی ہے، مجھے علم ہو اور میرے پاس ثبوت بھی ہو، میں کبھی بھی اس کے منہ پہ جا کے نہیں کہوں گا کہ تم چور ہو، میں کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں ظاہر ہے ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکا، صحیح بات. میں ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکا. میری ماں نے مطلب 50 سال ہو گئے، اس نے کہا ہوگا یہ کسی کو، اور وہ بات ابھی تک چلی، اس نے کہا جی گھر دے دروازے نہیں بند کرنے، مین گیٹ نہیں بند کرنا. ہم نے کہا کیوں نہیں کرنا، چور آ جاتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں، کہتے تسی لوکاں دے حق دیتے ہوندے تے پھر نہ آندے. وہ آج نہیں ہے لیکن گیٹ بند نہیں ہوتا. یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ میں پیسے رکھتا ہوں اور وہ چوری ہو جاتے ہیں اور میں زکوٰۃ صدقہ دیتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، ذہنی طور پہ تسلیم نہیں کرتا. اگر انسان نے پورے حقوق دیے ہوں تو مال میں برکت آتی ہے. مال میں برکت آتی ہے، لیکن بلال بھائی چوری کرنے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے. وہ چوری کا گھر والوں کو اگر چھوڑ دیں تو وہ جو خاتون کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ کوئی جن ایسا ہے، کوئی جادو ایسا ہے جو کہ وہاں سے پیسے بلال بھائی شریعت کے اندر اس کا بھی تو حل موجود ہے. اگر یہ لاک کر کے الماری کے اندر پیسے رکھتی ہیں تو صرف بسم اللہ کہہ کے الماری کو بند کر دیں تو اللہ کے فضل سے پھر جنات تو نہیں چوری کریں گے. پھر تو کوئی انسان چوری کرے، اور اگر اس سے بھی بچنا چاہتی ہیں تو آیت الکرسی پڑھیں. یہ تو صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی، ابو ایوب انصاری کی، 3 صحابہ کی حدیث لگاتار متواتر ہے. بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، ہاں، اور آیت الکرسی پڑھ کے پڑھ دیں اور تو پھونک دیں. اور اگر اس کوئی کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ نے سائیکٹرسٹ سے ملنا ہے کہ نائٹ سلیپ تو کوئی نہیں کرتا. وہ نائٹ سلیپ ہوتی ہے نا، سونے میں سوتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ چلتے ہیں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں. اس لیے اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھنا بہت بڑی برکت کی بات ہے. اور یہ جو شام نے بات بتائی ہے نا، جس کے اوپر حدیث ہونا پھر اس کے بعد شک کرنے کی گنجائش نشتا، پھر شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. حضور اقدس جب تربیت کرنی ہو بیٹیوں کی تو سب سے زیادہ آپ کے خیال میں ایک اہم ایسپیکٹ پیرنٹ کو کیا کرنا ہے؟ جو بات آپ نے ابتدا میں کی ہے نا، وہ بڑا بہترین آپ نے دباچہ باندھا کہ جب آپ کسی کے گھر بیٹی بھیج رہے ہیں تو آپ نے تو سیدھا مجھے ہی کہہ دیا کہ علماء کہتے ہیں علیحدہ کرو. جی سیپریٹ سسٹم ہے، لیکن میری بات سنیں، میں آپ کو یہ شرح صدر کے ساتھ اور علماء کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ زمین کے اوپر، مرد کے اوپر سب سے پہلا اور اعلیٰ جو حق ہے وہ والدین کا ہی ہے اگر مرد ہے. ہاں، عورت کے اوپر جو پہلا حق ہے وہ خاوند کا ہے. مرد کے لیے اس کے ماں باپ، ہر دوسرا جملہ کیا کہا آپ نے؟ عورت کے اوپر جو پہلا حق ہے نا اللہ رسول کے بعد وہ اپنے خاوند کا ہی ہے. مرد کے لیے ماں باپ کا، مرد کے لیے ماں باپ کا، اور عورت کے لیے پہلا حق جو ہے وہ شوہر کا ہے. شوہر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت، دیکھیں حضرت ابو بکر نے کتنی قربانیاں دی تو رسول اللہ نے کہا جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. مردوں کے لیے مسجد میں نماز فرض ہے، مسجد کمانا فرض ہے، بیوی کو کھلانا ماں باپ کو. عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ صرف نماز پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو، اور ایک شرط صرف عائد کی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے داخل ہو جائے. اطاعت کرتی ہو. اب اطاعت کے اوپر ساروں کے جملے آئیں گے، آپ کا بھی آئے گا. میں اس پہ ادب کے ساتھ ایک جملہ اپنی طرف سے ڈال دوں. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ، دیکھیے ہماری کوئی بھی عورت جو ہے سیدہ فاطمہ سے بڑی تو نہیں ہو سکتی، یہ نہ آپ نے کوئی جو امام مثال علی سے دی بڑا ہے ہو سکتا ہے. بتائیں. اب وہ جو خطبے کے اندر اپنی بیٹی کو میرا رسول جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ تمہیں علی کے حوالے کیا جا رہا ہے علی کے نفس کی تسکین کی خاطر. اور ابو فضل عباس نے جب اس کی تفسیر کی تو کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مقصد یہ تھا کہ جس طرح ایک نمازی جب مسجد سے نکلتا ہے اور بازار میں جاتا ہے، بازار ہے شیطان کا گھر، لیکن شیطان کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی دل اس کا مسجد میں ہوتا ہے. بالکل صحیح نفسیات ہے یہ. اسی طرح آپ نے یہ جو بات، اسی طرح جب شوہر گھر سے نکلے تو دل گھر چھوڑ کے جائے. یہ دل جیتنا جو ہے نا یہ اقتباہ ہے. یہی اصل میں اطاعت کے علاوہ یہ تو ایک آرٹ بھی ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں حضرت فاطمہ جو ہیں وہ آئی ہیں، آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی اہم. اگر ہماری بیٹیاں یہ سمجھ رہے ہیں کائنات میں ان سے اعلیٰ افضل کوئی ہے، وہ اپنے باپ کو آ کے کیا شکایت لگا رہی ہیں، بابا چکی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کوئی ایک ملازم کا انتظام کر دیجئے. تو باپ نے آگے یہ باپ کے دل سے سوچو شام، باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جب بیٹی ہاتھ دکھا رہی ہو. تو باپ ہمارے جیسا ہو تو کیا کہے گا، خاوند یہ کام کرواتا ہے، خاوند اسے چکی پہ سواتا ہے. تو باپ کہہ رہا ملازم بھی نہیں، علی کی خدمت ہی کرتی رہے. ہاں اگر تھک جاتی ہے تو یہ تسبیح پڑھ لیا کر. وہ تسبیح فاطمہ آج پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے ذریعے دے دی ہے. اور اگلی بات بھی بتا دوں ایک، جب اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے خیبر کے بعد جو خدمت کرنے کے لیے خاتون ان کو ہدیہ کی، اس خاتون کو کوئی بھی کبھی نام سے نہیں بلاتا. نام ہے ان کا فضا، اماں کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اماں. ان کو ماں کا درجہ دیتی ہے امت، ماں کا درجہ دیتی ہے. یہ ہے وہ توقیر جو اقتباء رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. جی السلام علیکم دانیہ.
وعلیکم السلام، جی کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر بیٹا، حکم فرمائیے. بھائی میری آپ سے یہ 2 سوال ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے کہیں سے اچھا رشتہ نہیں آتا. اگر کوئی آتا ہے تو باہر سے باہر یعنی کہ ہمارے گھر تک نہیں پہنچتا. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تو ہے، آپ کو اگر گھر تک ہی نہیں پہنچتا تو آپ کو پیسے پتہ چلتا ہے کہ اکبر چوک سے واپس چلے گئے تھے وہ؟ نہیں بھائی ایسے پتہ لگتا ہے جتنا گھر سے رشتہ آئے گا تو پھر ہمارے گھر تک نہیں پہنچتا. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے جو پہنچا ہی نہیں ہے رشتہ؟ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کے گھر رہا تھا؟ آئے گا تو ایسے پتہ لگ بیٹا باہر آؤ، کمرے میں سے باہر نکلو. جائے. باہر ہی ہوں، ٹی وی بند ہے. اچھا اب بتاؤ، دوبارہ سے بتاؤ کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کہیں سے اچھا رشتہ نہیں آتا. اچھا تو یہ کہتے ہیں پوچھنا ہے، والدہ بھی ہماری پریشان ہے، والد ہے نہیں، کرائے کا گھر ہے، بہت پریشان ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں تو ان کے اولاد نہیں. بھائی کا اور بھابھی کا نام؟ بھائی کا نام ہے انجم اور بھابھی کا نام ہے پروین. انجم اور پروین. اچھا دعا کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں شام صاحب کو کہ وہ آپ کو دعا بتائیں، لیکن آپ لوگوں نے 5 سال ہو گئے تو ٹیسٹ تو کروائے ہوں گے نا؟ جی بہت کروائے ہیں لیکن وہ امی کو آ کر صحیح بات نہیں بتاتے. تو بیٹا آپ کو اس بات سے اب اندازہ ہو گیا نا کہ یہ پرابلم جو ہے یہ خاتون محترم کے اندر موجود ہے اور یہ بڑا سنجیدہ ہے. اور جب تک وہ میڈیکل انٹرونشن نہیں لیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر ان پہ رحم کرے. انٹرونشن لینی پڑے گی. اگر آپ انٹرونشن لینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ اس دن کال کریں اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں گی. لیکن آپ کو بھی اشارتاً یہ بات کیوں کہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرابلم ہے and there's a serious problem and this needs medical attention. نہیں تو پھر اللہ کے حوالے حضور اقدس اولاد کے لیے وظیفہ. بلال بھائی جو بہترین وظیفہ اولاد کے لیے قرآن پاک میں میرے مطالعے سے گزرا وہ یہی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا اور مجھے اپنی جناب میں سے ایک وارث عطا کر. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کی دعائیں بھی سنی. دوسری بات یہ ہے جو جنرل ہے وہ یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے ہم اس کو بیٹے بھی عطا کرتے ہیں اور مال بھی عطا کرتے ہیں. تو یہ اگر استغفار کثرت سے کریں، کثرت سے مراد یہ ہوتی ہے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا. اسی طرح ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین بھی کم از کم 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ بات جب میں کہتا ہوں نا ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہفتے میں ایک مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آتی ہیں جو کہ آپ کے ان مسائل کو ٹیکل کرتی ہیں. اگر آپ ان سے مدد لینا چاہیں گے آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں تو وہ اویلیبل ہو سکتے ہیں. ہماری بڑی آپس میں محبت تھی، بڑا اخلاق، کوئی آپس میں رنجش نہیں، کچھ نہیں. معاملہ شروع ہوتا ہے 2006 سے. پہلا بیٹا پیدا ہوا علی معین. میرے سسر میرے گھر پر آئے، وہ کہتے ہیں انہوں نے 3 شادیاں کی ہیں، ان کی جو ہے بڑی امی بیمار ہیں تو آپ جو ہے آپ کا بھائی ڈرائیونگ کرے گا، ماں اور آپ کی جائے گی. میں نے کہا بابا حضور ایچ کالج سے جو چھٹی نہیں ملتی تو میں کوشش کر سکتا ہوں. لہٰذا میں نے گزارش کی تو وہاں چلے گئے آپ؟ وہاں چلے گئے. ٹھیک. ایک بیٹا تھا آپ کے پاس؟ ایک بیٹا تھا، 3 ماہ کا تھا وہ. 3 دن کے لیے جو ہے وہاں 3 دن گزارے. جی. رات کو اجازت مانگی، کہتے کہ میرا جو ہے آپ دونوں تینوں ماں بیٹے چلے جائیں، بیٹی نہیں جائے گی. جن کی آپ کی والدہ بھی ساتھ گئی؟ میری والدہ بھی ساتھ. ٹھیک. 2 ہی بھائی. آپ کی والدہ اور آپ کا بھائی وہ چلا جائے، بیٹی اور میں بھائی اور والدہ چلے جائیں. ٹھیک. بیٹی میری نہیں جائے گی اور بچہ بھی نہیں جائے گا؟ بچہ بھی نہیں جائے گا. ٹھیک. وجہ پوچھی؟ میں نے وجہ پوچھی، کہتے بس میری آپ جو میں نے کہہ دیا بس وہی بات ہوگی. جی. پھر جب میں ٹیکسی لے کے آؤں کہتی میں بھی چلتی ہوں، دوبارہ پھر آ جائیں گے ہم. ٹھیک. وہ بھی ٹیکسی میں آ کے بیٹھ گئی. جیسی ٹیکسی میں بیٹھے ہیں تو سسر صاحب میرے جو ہے 2006 میں پشاور کا واقعہ ہے، وہاں پر کار کے آگے کھڑے ہو گئے، بیٹی کو نہیں جانے دینا، گرے باندھ سے پکڑ کے مجھے باہر نکالا ہے، بھائی صاحب کو نکالا، دکے مار کے اندر کر لیا، گندی گلیز گالیاں مردان خانے میں دی ہیں. بیٹی نہیں گئی؟ بیٹی نہیں گئی. آپ لوگ واپس آ گئے؟ ساری رات ہراساں کر کے رکھا. حضور اقدس آپ اس پہ رائے دیں. جلال بھائی میں تو یہی کہوں گا جیسے کہ بہن نے کہا کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور قانون اخلاق کو بھی آنا چاہیے، اخلاقی طور پہ معاشرے کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. لیکن فی الوقت یہ معاملہ قانونی اس طرح ہے اگر تو واقعی وہ جو ان کی بیوی ہے وہ خلا نہیں لینا چاہتی، وہ ایک دفعہ قانون کے لوگ جا کے پروب کریں. اگر وہ ان سے علیحدہ نہیں رہنا چاہتی تو یہ حب سے بھیجا ہے. اور یہ اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری ٹیم جو ہے نا وہ مسلسل ان کے سسر ہیں، ان کے جو سالے ہیں، سب کو کال کر رہی ہے، لیکن وہ لوگ قطعی طور پہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے، پروبیبلی پروگرام دیکھ رہے ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. جب آپ کے بچے اور بیوی ہوں تو حق جو ہے وہ باپ کو نہیں ہے کہ بیٹی کو کہے کہ تو طلاق لے.
حق عورت استعمال کرے. اگر وہ کرنا بھی چاہتی ہے, بچے پھر بھی اس کے ہیں جس کے بستر پہ پیدا ہوئے. جب نبی کی ماننے کی بات آتی ہے تو آپ کی ہوائیں کیوں نکل جاتی ہیں؟